الحمدللہ رب العالمین نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ کہ ایک بہت ہی خوبصورت سورہ ہم نے مکمل کی. اور کون سی سورہ ہے واپس آگے ہیں تو سب بتائیں گے. انمیوٹ کر لیں اپنے آپ کو. اور کون سی سورہ مکمل کی ہم نے؟ جی سورہ الانعام. سورہ الانعام. الحمدللہ. اور کون سے نمبر کی سورہ ہے یہ؟ نمبر 6. بڑی صورتوں میں سے آپ نے ایک بڑی سورہ مکمل کر دی. الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں، عمل میں، وقت میں اور برکت ڈالے. کتنے لوگ اس کلام کے ساتھ خوش رہنا چاہتے ہیں؟ بہت زیادہ. اتنا کچھ ہمیں ملتا ہے رائٹ. تو ہم اللہ سے دعا کے ساتھ آیات کو دوبارہ سے دیکھنا کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھائیے، پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق دیجیے، اور باطل کو باطل کر کے دکھائیے، اسے بچنے کی بھی توفیق دے. ٹھیک ہے. اب ہم شیئر کریں گے آپ نے خوش رہنے کے لیے کیا سوچا. سورہ الانعام سے ہم نے اپنی زندگی میں کیا سوچا. جو لوگ لکھ سکتے ہیں وہ لکھ لیں. انوٹیٹ کی آپشن بھی آپشن ہے. جو چیٹ پہ لکھنا چاہیں وہ وہاں لکھیں. اور کچھ لوگ مائک کھول کے ہم شیئر کریں. اتنی پیاری آیات پہ سے ہم گزرے تو کیا کچھ محسوس کر رہے ہیں، کیا شیئر کرنا چاہیں گے؟ السلام علیکم جویریہ جی. میں سوکیا بات کر رہی تھی. جویریہ جی آج مجھے تو کچھ لیسنز ایسے ہوتے ہیں کہ بس اٹ آلویز میک می کرائی. آج تو مجھے لٹرلی میرے آنسو بھی آ گئے. اتنی اچھی آیات تھی لاسٹ، یہ کہ میں مطلب ایکسپلین نہیں کر سکتی. میرا ہارٹ جو ہے نا بس بتا نہیں سکتی کہ کیسے رونا آ گیا تھا. تو میں نے یہ سیکھا کہ لٹرلی کوئی دنیا جو ہے وہ ٹھیک ہے، اس کو اچھا گزارنا چاہیے، لیکن واقعی میں اللہ تعالیٰ کی ہو کے رہنا چاہیے جیسے. اور یہ کہ ہر نعمت کا جو ہے وہ بھی سیکھا کہ نعمت کا شکر بھی ادا کرنا ہے اور اس کی قدر بھی کرنی ہے جیسے نا. لیکن آج بیوٹیفل لیسن کیا گیا. پورے دین اسلام کا خلاصہ تھا نا ان آیات کے اندر 151 سے آگے. تو چلیے اور کون بتائے گا. باقی سب ہمارے ساتھ جو ہیں کیا محسوس کرتے ہیں. سسٹر نصرت آپ کیا سوچتے ہیں؟ جی میں نے یہ دیکھا کہ ان آیات میں نا زیادہ تر انسانوں کی نا ذہن سازی کی جا رہی ہے، جیسے اساتذہ جی نے کہا. تو یعنی کہ انہیں سب کچھ بتایا جا رہا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور آپ نے کس طرح سے اپنی زندگی میں ان آیات کے احکامات کو لے کر چلنا ہے. یہاں تک کہ اب جو آخری 10 جیسے وہ 10 کمانڈمنٹس ہے نا، جیسے تو ان میں بھی ایک ایک چیز بتا دیا کہ آپ کو وے آف لائف آپ کا کیا ہونا چاہیے، کس طرح آپ نے چلنا ہے، کیا کرنا ہے. تو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. الحمدللہ. بالکل ٹھیک ہے. سسٹر سبھی بہت اچھا لکھا آپ نے. رب راضی ہے تو سب راضی. الحمدللہ. سسٹر کریم علی آپ بتائیے. اس کے اندر یہ بھی تھا کہ اللہ کا ایمان کا پھل لیں اور صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، اور اللہ کی دی ہوئی سب چیزوں میں شکر ادا کریں اور خوشیوں کو قبول کریں. الحمدللہ. ٹھیک ہے. کوئی اور شیئر کرنا چاہے گا؟ ہم اتنے سارے ہم روم میں ہیں. میری تو اسکرین کے اوپر میرا خیال تھا آپ لوگ بہت کچھ لکھ دیں گے اور چیٹ بھی فل ہو جائے گا. جتنا خوبصورت یہ لیسن ہے نا، اس میں تو بہت سارے عمل کے نقطے ہیں. تو کیا کہاں ہیں سب ہم سارے ساتھی کہاں ہیں؟ اپنے مائک سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر سمیرہ. یہ پوری آیت ایسے جیسے استاذہ جی کہتی ہیں نا کہ حجت تمام ہو گئی، یعنی کہ تھرو آؤٹ ایک ایک بات پہ کہ اور اتنے پیار سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں. آگے جیسے استاذہ جی نے کہا تھا کہ آگے ذرا سخت ہوگی مگر یہ ذرا پیار سے پیار والی. تو واقعی میں بہت پیار والی آیتیں تھیں، اور ہر بات پہ بس دل کرتا ہے کہ اب مڑنا نہیں ہے، اب اس پہ بس عمل کرنا ہے. الحمدللہ تعالیٰ یہ توفیق دے رکھے. جی سسٹر معاوش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت مجھے سب سے اچھی آیت لگی اس سورہ کی تو یہ تھی لصلاتی اور دوسری زخرف القول غرورا. تو مجھے تو ڈیفینیٹلی وہ جو دورہ قرآن میں جو ہم نے جو اسٹیٹ کیا تھا مجھے وہ یاد آ گیا. بس سو نائس. استاد نے بتایا تھا کہ دس پارٹ ٹاکس اباؤٹ دی فتنہ آف شیطان، کہ اس کی پیروی کرنا. تو انسان کی ہدایت کے راستے میں دو دشمن ہوتے ہیں، ایک اس کے جو نظر آتے ہیں، ایک دوسرے جو نظر نہیں آتے. تو نظر نہ آنے والے شیطان اور جن ہیں جو وسوسے ڈالتے ہیں انسان کے دلوں میں، لیکن جو نظر آتے ہیں اس میں جو انسان اس کو زخرف القول کی وجہ سے انسان کو ہدایت کے راستے سے دور کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے ان دونوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. if you want to stay on the straight and on the right path، تو لوگوں کی باتوں میں آ کے کبھی اپنی نیکی کو نہ چھوڑیں، اور ان کی پسند کی وجہ سے یا ناپسند کی وجہ سے اپنی نیکی سے پیچھے نہ ہٹیں.
صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک ہے. انشاءاللہ ہم بہت شکر گزار دل کے ساتھ آیا اس پہ نظر رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے لیے اور مزید کیا چیک لسٹ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو اسکرین ہے یہ بلینک نہ ہمارے نوٹس میں رہنی چاہیے، نہ ہمارے دل میں رہنی چاہیے، نہ ہمارے ایکشنز میں رہنی چاہیے. ہمیں واقعی میں پریکٹیکلی دیکھنا ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو سلوگن ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، اس کا ایکچوئل پریکٹیکل امپلیکیشن کیسے آئے گا اس کو ہم دیکھتے جائیں گے. اور جتنا ہم شکر ادا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرتے چلے جاتے ہیں کہ ایک چیز کو اپنی زندگی میں شامل کرتے جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے آگے کے راستے آسان کرتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی آیت نمبر 151 جو کہ آپ نے دیکھا کہ یہ ہم نے 8ویں سپارے کے درمیان میں ہم آگے نا کائنڈ آف. تو جو سب سے پہلی آیت ہے اس کے اندر جو بہت ہی خوبصورت سا لفظ آ رہا ہے اور اس سے پیچھے جو کچھ ہم سیکھتے ہوئے آ رہے ہیں وہ سارا کچھ ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ ہمیں اس اسلام کو اس پہ عمل کرنا ہے. تو یہ جو تعالو کا لفظ ہے کون بتائے گا اس سے کیا مراد ہے؟ تعالو اللہ کے معنی ہے کہ اللہ جب کوئی بلندی پہ کھڑے رہ کر پکارتے ہیں کہ آ جاؤ. بالکل ٹھیک ہے. تو اس وقت اللہ حکم دے رہے ہیں کہ جو اپنے احکام ہے اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ آ جاؤ اس وقت میں بلا رہا ہوں. چلیے اب لکھیے کہ کیا کیا بلا کے کیا کیا کام ہمیں مل رہے ہیں یہاں پہ، کیا کیا چیک لسٹ ہمارے پاس بنتی چلی جاتی ہے. اور سب سے پہلے تو اتلو کا بتائیے کہ اس سے کیا مراد ہے؟ کسی کے بھی کس طرح چلنا کہ کوئی اجنبیت نہ رہے، اس کو پڑھنے والے اور ماننے والے کے درمیان کوئی فرق نہ ہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد یا اسی آیت میں آپ ہمارے ساتھ بہت سارے جو ہیں وہ ہمارے پاس احکامات ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ایک چیک لسٹ بنتی جانی ہے. جب ہم نے اوپر چلتے جانا ہے تو پھر ہم نے یہ اپنے پاس چیک لسٹ بناتے جانی ہے. تو آپ لوگ بتائیں، لکھیں، ٹائپ کریں، مائک پہ بولنا چاہیں مائک پہ بتائیے. اللہ تشرکو بہ شیئا کیا مطلب ہوا؟ شرک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا. ٹھیک ہے اللہ میں کسی ٹھیک ہے. کسی کو شریک نہ کرنا، اس کے بعد اس کے والدین کے ساتھ احسان کرنے. ٹھیک ہے. اور کیسے کرتے ہیں؟ کوئی شیئر کرنا چاہے، اپنی کوئی شیئر کرنا چاہے تو ضرور بتائیے کیونکہ یہ بہت ضروری ہیں یہ سارے کام، رائٹ. اور آپ میں سے کوئی بھی شیئر کرنا چاہے تو بتائیے. کہ والدین کے ساتھ احسان کرو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور جو اچھے کام کیے ہیں اس کو آپ ریپیٹ کریں تاکہ انہیں محظوظ ہوں وہ اور انجوائے کریں. بالکل ٹھیک ہے. اور اپنے کندھے اور جویرا جی یہ بھی بات تھی کہ ان کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں. ہم کہتے ہیں کہ امی اب آپ یہ نہ کریں، اب امی اس پوائنٹ پہ آ کے تو نہیں چھوڑیں گی، یعنی چینج نہیں کرنا ان کو. بہت اچھی آپ نے یہ بات شیئر کی کہ واقعی میں ہماری اوپر ہماری اولاد کی تو تربیت فرض ہے، لیکن والدین کے معاملے میں ہمیں احسان اور بہت جھک کے انشاءاللہ معاملہ کرنا ہے، رائٹ. اور تکلیف دیتا ہے، دکھ دیتا ہے ایٹ ٹائمز، لیکن ہمیں کرتے جانا ہے. جی. اور تنزیلا آپ نے لکھا listen and follow what Allah is about to say now without which we cannot go ahead. بالکل ٹھیک، الحمدللہ. اور کیا کرنا ہے؟ ولا تقربوا الفواحش، اس کے حوالے سے کیا، کس چیز کے کیا کرنا ہے ہم نے عمل کے حوالے سے؟ جی بے حیائی کے کاموں سے بچ کر رہو. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا کیا چیزیں آ جائیں گی؟ بہت ساری چیزیں ہیں. ہم اس میں اپنے آپ کو چیک کریں گے، اپنی وارڈروبس کو چیک کریں گے، رائٹ. اپنے فونز پہ ہمارے ڈسپلیز پہ کیا ہیں، ہم کبھی کبھی چیزیں کچھ فارورڈ کر دیتے ہیں بے دہانی میں. تو ما ظہر منہا وما بطن، ہر قسم کی اس چیز سے ہم نے جو ہے وہ نکلنا ہے. ٹھیک ہے. اور رزق صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. تو جی آیت نمبر 152 میں آ جائیں اور وہاں پہ ہمارے پاس کیا کیا کام ہے. یہ چیک لسٹ آئی ہوپ کہ آپ لوگ اپنے پاس آپ نے بنا رہے ہو آپ لوگ اپنے پاس. تو کیا ہے اس کے بعد کام ہمارے لیے؟ یتیم کا مال نہ کھانا، سیدھا راستہ. نہیں، یہاں پہ آیت نمبر 152 میں. چلیے سسٹر بینش ہے ہمارے پاس. سسٹر بینش آپ بتائیں گے آیت نمبر 152 میں سے کوئی ایک عمل کا نقطہ. جی میں کچھ کر رہی تھی، آپ مجھے نیکسٹ آیت دے دیجیے گا. اچھا چلیے ٹھیک ہے. سسٹر مینا آپ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم جویریہ. سسٹر جویریہ میں ہوں یہاں پہ. جی 10 میں 1 سیکنڈ. ایکچولی میں ابھی جو ایک ڈاکٹر کے اپوائنٹمنٹ سے واپس آئی ہوں. تو جی میں اگر آپ مائنڈ نہ کریں آپ کسی اور کو لے لیں پلیز. میں ریویو کر لوں. تھینک یو. السلام علیکم. اس میں یتیم کے مال کے قریب نہیں جانے کا، یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا. بالکل ٹھیک ہے. ولا تقربوا مال الیتیم، تو اس کے حوالے سے ہم نے جو ہے وہ بہت خیال کرنا ہے. اس کے بعد عربی کے اوپر نظر رکھ کے کون بتانا چاہے گا؟ جی سسٹر میں بتا دوں. جی بتائیے سسٹر. جی
हमने ये कि ओफुल कैला वल मीजान के हमने नाप तोल पूरा करना है वअफ़ुल कैला वल मीज़ान। और ये नाप तोल हर चीज में मामले में होता है ना, जो भी काम हम कर रहे हैं उसको मुकम्मल और फिर बिलक़िस्त इंसाफ के साथ, ठीक है। और कोई भी उसकी वसअत से ज्यादा आजमाया नहीं जाता। और फिर हमने यहाँ पे अदल करना है, चाहे कि हमारे अपने रिश्तेदार ही क्यों ना सामने हो। तो हम ये दुआ तो कितनी दफा दिन में मांगते हैं ना, इहदिना सिरातुल मुस्तकीम, लेकिन ये जब काम हम सारे लिखते हैं अपने सामने और इनके तकाजे देखते हैं तो फिर समझ आता है कि ये है सीधा रास्ता। तो कितने लोगों को लगता है कि ये रास्ता कुछ क्लियर हो गया है कि हाँ भैया हमने क्या करना है, राइट? नजर आता है ये रास्ता, सीधा रास्ता? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो लेकिन जवेरिया जी नजर आ रहा होता है, लेकिन फिर भी कभी इधर गिरती कभी उधर गिरती, लेकिन पता लग रहा है कि सीधा चैन है जी, इधर उधर तो फोर्सेस हमारे साथ हैं ना, जो हमें मतलब बार बार यहाँ से हटाएंगे। और इसीलिए हमने एक दूसरे को पूछते रहना है, चेक करते रहना है, एक दूसरे का तवासुब बिल हक तवासुब बिल सब्र का काम करते चले जाना है, राइट? और वला तत्तबिउ सुबुला फतफर्रक़ बिकुम, इसका क्या मुराद है? आयत नंबर 153 में से बताइए जी, क्योंकि ये अल्लाह की वसीयत है ना, अल्लाह हमें कह रहे हैं। तो क्या करना है हमने यहाँ पे? इंसाफ करो अपने कुर्बतदारों के साथ जो अहद किया है अल्लाह ने, ठीक है। लेकिन आयत नंबर 153 में जब सीधा रास्ता नजर आ गया तो अल्लाह ने कहा वला तत्तबिउ सुबुला फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिही। तो यहाँ से इससे क्या पैरवी करो उन रास्तों की, अपनी ख्वाहिशात को छोड़ के और नेक रास्ते। हाँ बिल्कुल ठीक है। तफरका से निकलना है, ख्वाहिशात को छोड़ना है, ताकि और क्या करना है, तकवा का मतलब साथ लेना है, ठीक है ना। तत्तकून का जो लफ्ज आखिर में आता है हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आयत नंबर 156 में बताइए, ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये किताब हमें दी और एक बड़ा खूबसूरत सा लफ्ज है यहाँ पे, विरासतिहिम। क्या मुराद है इससे? विरासतिहिम 56 जी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खोल के किताब दे दी, हिदायत की, रहमत की, मुबारक बरकत वाली। उसको पैरवी करना है हमने। आयत 155 में हमने अपने लिए देखा ना, और डरते रहना है ताकि हम पे अल्लाह की रहमत हो। तो आयत नंबर 156 से आपने अपने लिए क्या मैसेज लिया है? यही मैसेज है कि अब हमारे पास बहाना नहीं रह गया कोई भी, कि पीछे वाली किताबें आई और अब हमें कुरान है हमारे पास जिंदा, तो अब उसको फॉलो करना है, अब हमारे बहाने नहीं चलेंगे। बिल्कुल ठीक है। और जितना इस किताब के साथ जुड़ेंगे उतना हमारी जिंदगी में बरकत आती जाती है, राइट? वो सुनना जो मैजिक स्टोन की तरह टच करता जाता है ना। तो बिल्कुल सही आपने कहा बारिकल्लाह फी कि नो मोर एक्सक्यूजेस, राइट? कोई बहानाबाजी हुज्जत नहीं रह गई, कि ये नहीं रह गया कि ओ हम तो पढ़ ही नहीं सकते, हमारे पास तो ये फैसिलिटी है ही नहीं। अब तो कितना आसान है ना इसको सीखना और इसको समझना। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए कितनी बड़ी नेमत है, बेहतरीन उस्ताद मौजूद हैं, बेहतरीन अंदाज मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अब और इसको ना जवेरिया जी, इसको हमने वजीफों की बुक नहीं बनाना, और इसको ये नहीं कि वजीफों की बुक और उसके यूज करें, यानी अमल के लिए यूज करना है, अमल हिदायत करना है। बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और जिंदगी का स्लोगन हमें मिल गया इन आयात में से, 163 में से। ये कितने लोगों को याद है ये आयत और याद करना चाहेंगे? 163 में देखिए, तो अपनी ज़िंदगी का जो पूरा दिन का महफ़िल है, मतलब जुज़वी तौर पे आज भी मैं वो एक किताब पढ़ रही थी डॉक्टर सामती, तो उसमें मैं ये देख रही थी कि जुज़वी तौर पे हम इबादत को समझते हैं कि हमने इबादत कर ली, नमाज रोज़ा कर लिया, ज़कात हज कर ली, लेकिन जब तक हमारा मिशन क्लियर नहीं होता ना, तब तक जो है चीज़ें वाज़े नहीं होती, ठीक है। तो जो मिशन है, अल्टीमेट गोल जो है, उसको वाज़े रखना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी ज़िंदगी में अपने लिए भी मिशन वाज़े हो जाए और अपने जो हमारे प्यारे हैं, हमारे जो घर वाले हैं, हमारे साथी हैं, सबकी नज़र में हमारा मिशन सामने हो जाए। और वो क्या है कि मेरी ज़िंदगी मेरी मौत, यानी कि मेरी हर किस्म की जो इबादत है और मेरा हर किस्म की जो कुर्बानी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ किसके लिए हो? अल्लाह के लिए हो जाए, राइट? तो ये मिशन का वाज़े हो जाना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर इंसान खाली इबादत में पढ़ के भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। तो ये है जो बहुत सादा जी की बात बड़ी अच्छी लगी कि वो जो उन्होंने कहा कि इन्ना लिल्लाह, हम कितने, जब कोई चला जाता तो हम कैसे बोल रहे होते हैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी और जिंदगी जो है वो हम अल्लाह ताला के मुताबिक नहीं गुजारते। तो ये बात एकदम से क्लिक हुई कि जिंदगी भी वैसे ही गुजारनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस दुनिया में ही हमने अल्लाह को प्यारे होना है, इस दुनिया ही में हमने जो है वो अल्लाह की तरफ जाना है। और ये समझ आ जाए ना कि ये लिल्लाही, क्या सोचते हैं वैसे जब आप कहते हैं लिल्लाही रब्बिल आलमीन, तो क्या थॉट जहन में आती है? ये तो हम सूरह फातिहा में भी पढ़ते हैं ना।
تو کوئی شیئر کرنا چاہے گا اپنی فیلنگ رب العالمین کی؟ سب سے بہترین فیلنگ آتی ہے ہم اپنے رب سے بات کر رہے ہوتے ہیں, اپنے رب سے یہ کر رہے ہوتے ہیں. جی سب سے زیادہ یعنی جب صحیح کہہ رہے ہیں جویرا جی, سب جب رب العالمین کہتے ہیں نا تو بالکل ڈفرنٹ فیلنگ ہوتی ہے ایسے نا. آج مجھے میں کسی ایک ساتھی ان کے ساتھ بیٹھی تھی تو مجھے ان کی بات اتنی پیاری لگی. وہ کہتی ہیں لوگ ہوکے بھرتے ہیں کہ اچھا زندگی کیا ہوا, اتنی جلدی چلی گئی, کاش میں ابھی بچی ہوتی, کاش میں ابھی تو ہم جوان تھے, اب بوڑھے ہو گئے ہیں. تو وہ کہتی ہے میں یہ سوچتی ہوں کہ مجھے تو اپنے رب سے ملنا ہے, تو مجھے میرے پاس کون سا ٹائم ہے کہ میں دوبارہ پیچھے جاؤں, پھر سے بچپن گزاروں, پھر سے جوانی گزاروں. مجھے تو اللہ سے ملنے کے وقت قریب آ رہا ہے, تو مجھے تو کوئی چاہت نہیں کہ میں پیچھے جا کے دوبارہ سے اپنا وہ ٹائم گزاروں. مجھے تو آگے جانا ہے اور اللہ سے ملنا ہے. تو میں یہ آج یہ سوچتے ہوئے رب العالمین سوچتے ہوئے ان کی بات مجھے بہت پیاری لگی کہ واقعی میں. اور آگے آپ آیت نمبر اس میں دیکھیے 164 میں کہ قل اغیر اللہ ابغی ربا, کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو تلاش کروں اپنا رب, رائٹ. تو پھر انسان کو جب اللہ کی یہ رب کی سمجھ آ جاتی ہے نا تو پھر ہر چیز بدل جاتی ہے. چلیے آپ یہ چیز آپ بتائیں گے کہ یہ جو لفظ آپ کے پاس آیا ہے لیبلوکم آخری آیت میں, ٹھیک ہے, اور یہی لفظ ہم سورہ ملک میں بھی بہت پڑھتے ہیں. سورہ ملک جب روز پڑھتے ہیں تو یہ لفظ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. تو کیا مطلب ہے اس کا لیبلوکم؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بعض دفعہ دے کر بھی آزماتے ہیں اور آپ سے لے کر بھی آزماتے ہیں. اور اگر کسی کو کوئی چیز نہیں دی ہے تو اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مجھے یہ نہیں ملا. جیسے استاذہ جی کہہ رہی تھی کسی کی اولاد ہوتی ہے تو وہ آزمائش ہوتی ہے, اور کسی کی اولاد نہیں ہے تو اس کی آزمائش کم ہے, کیونکہ اسے نہ اسے پالنا پوسنا پڑ رہا ہے, نہ اسے اس کی تربیت کرنی پڑ رہی ہے. تو اسی طرح ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہی اس لیے تاکہ وہ ہمیں آزما سکیں. سبحان اللہ, بہت بیوٹیفلی آپ نے کہا. اور بالکل اصل آزمائش ہی یہ کہ ہم ہر اس میں رضا میں راضی رہیں. اور ابھی یہ قاعدہ نورانی کی بھی جو ٹریننگ چل رہی تھی تو کل شیخ سے بھی جب بات کرتے, شاہین صاحب آپ شیئر کرنا چاہیں گے تو ضرور کیجیے. انہوں نے کیا کہا کہ جہاں پہ ہیں, جس طرح بھی ہیں, جو بھی کریں آپ اس میں راضی ہو جائیں. یہ ہے اصل انسان کا مقصود نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ہر امتحان میں مکمل اترنے والا بنائے انشاءاللہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت جلدی سے حساب لینے والے ہیں, رائٹ. تو اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, جو لفظ ہے ان ربک سریع العقاب, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. اور اللہ کی رحمت جو غفور الرحیم ہے نا, تو اللہ کی رحمت ہر چیز کو اپنے احاطہ کیے ہوئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ بھی اس دنیا میں بھی اپنی رحمت کے ساتھ رکھے, اور آخرت میں بھی اپنی رحمت کے ساتھ ہی ہمیں جنت میں داخل بنائے. جی سکینہ آپ نے لکھا بالکل ٹیسٹڈ sometimes blessing can also disguise as a test. بالکل صحیح. جو ہر وہ نعمت جو ہمیں ہر جو چیز ہمیں اللہ سے دور کر دیتی ہے نا, تو وہ نعمت نہیں ہے بلکہ وہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ کا حصہ ہے. لیکن ہر وہ چیز جو بظاہر دیکھنے میں شاید ہمیں زحمت لگ رہی ہو, لیکن وہ نعمت ہے اگر ہمیں اللہ کی طرف لے جائے. تو جی جویرا جی ایک اور بات میں نے ایڈ کرنی تھی. جیسے ٹرانسلیشن میں اور تفسیر میں تو بہت بیوٹیفل ہے, لیکن جیسے بائی اٹ سیلف میں کلام کو دیکھتی ہوں نا اللہ تعالیٰ کی, اس میں بھی اتنا مجھے پیارا لگتا ہے. تاکہ لون انہوں نے یوز کیا اینڈ آف دا آیات میں, پھر تذکرون, پھر تتقون, جیسے استاذہ جی بتا رہی تھی. تو اس کے بائی اٹ سیلف کلام میں بھی عجیب ایک بیوٹیفل, وہ دل کو وہ لگنے والی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے کلام میں. تفسیر وہ تو ہے ہی ہے, جی وہ بھی میں غور کرتی ہوں تو بہت خوشی ہوتی ہے. جی الحمدللہ. جی بالکل. جب اسے کھولتے بھی ہیں نا اپنی, جیسے اب ہم اپنی یہ کتاب کو بھی اپنی کھولتے ہیں نا, اپنے کورس کی کتاب کو, تو اس اتنی اچھی فیلنگ آتی ہے کہ جیسے دل میں جیسے ایک کھڑکی کھل گئی ہے, کھڑکی کھل گئی ہے اور اس سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آنے لگی ہے. ماشاءاللہ بالکل. اور یہاں پہ جو ہے نا کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخری, تو الحمدللہ کچھ لوگ کہتے ہیں زندگی بہت کم ہے, مطلب چھوٹی ہے. تو یہ بھی وہی ہے نا کہ کس چیز کے لیے چھوٹی ہے, یہ ہر کوئی اپنے لیے خود ہی محاسبہ کرتا ہے, رائٹ, کہ کون کس چیز کے پیچھے جا رہا ہے. تو جو قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کو یہ کم لگتا ہے وقت کے, پتہ ہی نہیں چلتا. اور ہمیں آیات سے مطلب کتنا مرضی وقت لگا لیں, لائک کتنا خوبصورت, اور ہر دفعہ دیکھو تو آپ کو نیا اپنے لیے کوئی اس میں سے میسج ملتا ہے. بالکل صحیح آپ نے لکھا نائمہ بھی کہ ہر سانس ایک امتحان ہے. تو بس ہم نے یہ ہمارے پاس چانسز ہیں,
اور یہ چانسز کس لیے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بدل لیں اور اللہ کو تو مانتے ہیں الحمدللہ، اللہ کی بھی مانیں نا، پریکٹیکلی ہر چیز میں اللہ کی بھی ماننا شروع ہو جائے تو انشاءاللہ اپنے احتساب کا عمل کرتے چلے جانا ہے کہ ہم کہاں ہیں. سم ٹائمز ہم بیٹھ کے بہت کلو کال کرتے ہیں. میں اس ویکینڈ پہ بھی سوچ رہی تھی اتنے ہزاروں مطلب کتنے لوگوں کی بات چیت کہ اچھا فلاں الیکٹ ہو گیا، فلاں الیکٹ ہو گیا یا فلاں لیڈرشپ آ گئی، لیکن جب خود باہر نکل کے کرنے کا کام ہوتا ہے تو ہارڈلی اکا دکا لوگ ہوتے ہیں جو باہر آتے ہیں اور کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں نا. تو کوئی نہ کوئی عذر ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان تمام عذر بہانوں سے بچائیں اور انشاءاللہ خالص و مخلص ہو کے کام کرنے والا بنائیں. تو جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. اور انشاءاللہ اپنے لیے ریمائنڈر کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی قسم بلا شبہ انسان نقصان میں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، آپس میں حق بات کی تاکید کی اور صبر کی